عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم لبث في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخواني كان من أخص إخواني كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اللہ کا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور انہیں اللہ نے بہت پیارے عنوان سے اپنے کلام میں یاد کیا ہے: نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 18 سال تک آزمائش میں رہے، بیماری میں رہے، تکلیف میں رہے۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ سے کہتے ہیں: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں لیکن آپ تو بہت ہی مہربان ہیں۔ فنادى ربہ، اپنے اللہ کو یوں پکارا: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ تو بہت ہی مہربان ہیں۔ 18 سال تک آزمائش میں رہے، قریب والوں نے، دور والوں نے، سبھی نے چھوڑ دیا، سبھی نے چھوڑ دیا۔ 2 تھے جو آپ کے بہت قریبی تھے، وہ صبح آتے شام آتے۔ ایک دن ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایوب سے تو کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا: کیسے؟ کیا دیکھتے نہیں 18 سال سے اس مصیبت میں ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں کہ اس مصیبت سے اسے نجات ملے۔ یوں کہا۔ اب وہ دوسرا شخص اس سے صبر نہ ہوا اور وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے وہ یوں کہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے: مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، کچھ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ ہاں، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی قسم کھا رہا تھا، قسم کھا رہا تھا اور دوسرا انکار کر رہا تھا۔ تو ظاہر ہے دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا، ایک کو اللہ کی قسم کا لحاظ نہیں اور دوسرا اللہ کی قسم کسی جھوٹی بات میں کھا رہا۔ تو میں نے ان دونوں کا انکار کیا، دونوں کی مذمت کی، برا بھلا کہا کہ اللہ کا نام ایسی جگہ کیوں لیتے ہو جہاں اللہ کے نام لینے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس یہ ہے، اور وہ بھی میں نے اللہ کے لیے کیا کہ اللہ کا نام کی بڑی عظمت ہوتی ہے، ہر جگہ قسم تھوڑی کھائی جاتی ہے اور ہر جگہ اللہ کا نام تھوڑا لیا جاتا ہے۔ تو ان کی اہلیہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، قضاء حاجت کے لیے لے جاتی، واپس لے آتی۔ ایک دن لے کے جا رہی، آگے آگے اہلیہ چل رہی، پیچھے پیچھے آپ ہیں۔ تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا آپ پاؤں رگڑیں، اور جیسی پاؤں رگڑا تو اس کے اندر سے پانی نکلا۔ فرمایا اس سے نہا لیں۔ نہانے کی دیر تھی، سبحان اللہ، حسن دوبالا ہو گیا، بہت خوبصورت ہو گئے، پہلے سے کئی گنا زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اہلیہ آگے جا رہی تھی، واپس لوٹی، پیچھے نظر نہیں آ رہے۔ واپس لوٹے تو ایک آدمی نظر آیا
تم ایک پیغمبر کو جانتے ہو، پہچانی نہیں، تم ایک پیغمبر کو جانتے ہو جو تم جیسے خوبصورت تھا اگر وہ صحیح ہوتے، لیکن اب تو وہ آزمائش میں ہے۔ حضرت ایوب فرمانے لگے میں ہی تو ہوں وہ، یعنی وہ پہچان بھی نہ سکی، اللہ نے ان پر اتنا حسن ڈالا، اتنا حسن ڈالا۔ 18 سال کی آزمائش، لیکن مجالے کسی اور در پہ گئے ہوں، مجالے کوئی ناشکری کے کلمے کہے ہوں، بلکہ اللہ کہتا ہے نعم العبد انہ اواب، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، جب بھی انہوں نے رجوع کیا تو میرے سامنے رجوع کیا، جب بھی جھکے تو میرے سامنے، ہاتھ پھیلائے تو میرے سامنے، جھولی پھیلائی تو میرے سامنے، میرا در نہیں چھوڑا۔ 18 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ڈھیر تھے جو کے اور گندم کے، اللہ نے اس میں سونے اور چاندی کی بارش فرمائی۔ اللہ نے پہلے سے کئی گنا چیز بڑھا دی، حسن بھی بڑھا دیا، صحت بھی بڑھا دی، شباب بھی بڑھا دیا، دولت بھی بڑھا دی، پھر اللہ نے ایسی اولاد بھی دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ نبی انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ساری مخلوق سے افضل اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، وہ سارے رسولوں اور پیغمبروں سے بھی افضل ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ لیکن گرمی سردی انہیں بھی لگتی ہے، صحت بیماری ان پر بھی آتی ہے، بھوک پیاس ان پر بھی آتی ہے، جینا دنیا سے جانا ان کے لیے بھی ہے، یہ نقشہ سب کے لیے ہے، جو بشر ہے انسان ہے، بیماری بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ مکہ کا مشرک کہا کرتا تھا یہ کیسا پیغمبر ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار بھی جاتا ہے۔ کوئی ایسا پیغمبر ہو جائے کہ جس کے دائیں بائیں فرشتے ہی نظر آئیں، جس کو کھانے پینے کی ضرورت کوئی نہ ہو۔ فرمایا ایسا پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا، اس لیے کہ انسان ہیں، انسانوں کے لیے اللہ نے انسان ہی بھیجنا ہے جو ان کے لیے نمونہ بن سکے، جس کو بھوک بھی لگتی ہو، پیاس بھی لگتی ہو، زندگی کی ضروریات بھی ہوں، گرمی سردی بھی ہو، صحت بیماری بھی ہو۔ ایک دن عبداللہ ابن مسعود آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور آپ کو شدید بخار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، شدید گرم ہاتھ، تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اتنا سخت بخار؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا سخت بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، اتنا شدید بخار ہوتا ہے۔ فقلت، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے لیے اجر بھی 2 ہوں گے نا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم اجل، جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے، تکلیف بڑی ہے، آزمائش بڑی ہے تو اجر بھی بہت بڑا ہے، اجر بھی بہت بڑا ہے۔ فرمایا ہاں اجر بھی ایسا ہی بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام مسلمان جب اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مرض آئے، کوئی تکلیف ہو، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی خطائیں اس سے ایسی گر جاتی ہیں جیسے خشک موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا، آزمائش کی وجہ سے مسلمان پر ایک بھی خطا نہیں رہتی، وہ چلتا پھرتا زمین پر اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے دامن پہ اس کے جسم میں ایک بھی گناہ کا دھبا باقی نہیں رہتا، آزمائش کی برکت سے۔ اور اللہ کے ولیوں پر جو آتی ہے آزمائش، پیغمبروں پر آتی ہے جو آزمائش، اس سے ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن خیال رکھنا ہر بیماری صرف شر کے لیے نہیں آتی، اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں مصیبت ہی نہیں ہوتی،
بلکہ بصورت مصیبت اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوك يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ کوئی غم ملا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی ٹھوکر لگی، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا چبھا، اللہ اس سے بھی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه الا كتب الله له بها حسنة وخطت عنه به خطيئة، بلکہ صرف خطا معاف نہیں ہوتی، ہر تکلیف پر، کانٹے کے چبھنے پر اللہ رب العزت اسے ایک نیکی بھی عطا فرماتے۔ ایک تو یہ سبق ملا کہ اللہ کے پیاروں پر بھی آزمائش آتی ہے، اور دوسرا ان دو شخصوں میں سے ایک نے کیا کہا، ایوب سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، 18 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے اسے اس مصیبت سے نہیں نکالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے۔ اور خاص طور پہ بدگمانی ایسے شخص کے بارے میں جس کی زندگی میں کوئی کھلا گناہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، جس کی زندگی میں نیکیوں کا سلسلہ ہے، جسے اللہ نے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول کیا ہوا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کے دین کے کام نظر آ رہے ہیں، وہ کسی کھلے گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اس کی کھلی کوئی نافرمانی نظر نہیں آ رہی، اس پر بدگمانی کرنا، اس پر بدگمانی کرنا اپنی دنیا آخرت برباد کرنی، اپنی نسلوں کو نحوست کا شکار کرنا ہے، اپنی نسلوں کو نحوست کا شکار کرنا ہے، اپنی نسلوں کو دین سے محروم کرنا ہے۔ بدترین صحبت ہے وہ، بدترین صحبت ہے وہ جس صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کے دل میں انبیاء کی عظمت میں کمی آئے، صحابہ کی عظمت میں کمی آئے، علماء صلحاء دین کی خدمت کرنے والوں کی عظمت میں کمی آئے، وہ بدترین صحبت ہے، بدترین صحبت ہے۔ تو اب یہ شخص ہے کتنی بڑی بدگمانی کر لی، کتنی بڑی بدگمانی کر لی، تو شیطان کے ایسے کرندے ہر زمانے میں رہتے ہیں، ہر زمانے میں، اور ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا دین کام کر رہا، کوئی دین کی خدمت کم کر رہا، کیسے اس کا مرتبہ گرایا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت کم کی جائے، ایسی بات لے کے آئے جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ ہاں کسی کا کردار ہی غلط ہے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اور سبھی وہ دیکھ رہے ہیں، اس سے دوسروں کو بتانا ضروری ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کس کی پوشیدہ زندگی پر مت جھانکو، کسی کی پوشیدہ زندگی پر مت جھانکو، کسی کی کمزوریوں تلاش میں کرنے میں مت رہو، حسد نہ کرو، ناراضگی سے منہ مت پھیرو، دلوں میں بغض نہ رکھو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اللہ کی بندگی کی خوبی کیا ہے؟ اس کا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہو، اس کی نظریں اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر ہو، مسلمانوں کے لیے اس کا دل صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتی ہیں، اور داڑھی مبارک سے ابھی قطرے وضو کی گر رہے ہیں۔ آپ ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے اور فرمانے لگے یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کی شان۔ دوسرے دن پھر ایسی مجلس لگی ہوئی، وہی صحابی آئے، فرمائی جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر اتفاقاً وہی آئے، آپ نے فرمائی جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ
رضی اللہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحابہ میں عبادات میں اور نفل عبادات میں بہت معروف تھے اور نفل عبادات میں بہت آگے تھے. انہیں بڑا رشک آیا کہ یہ خوش نصیب آدمی ہیں، اللہ کے نبی سے اس دنیا میں جنت کی بشارت لے رہا ہے، پتہ نہیں خلوتوں میں، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں کیا عبادت کرتا ہوگا، یہ کون سی عبادت کرتا ہوگا. اس نے کہا اپنے یہاں ٹھہرا لو، میرے ابا کے ساتھ کچھ انبن ہے، مہمان ٹھہرا لو اپنے گھر میں. ٹھہرانے کے لیے وہ گھر لے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن رات کو اپنے پاس ٹھہرایا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ عبداللہ رات کو چادر ہٹا کے دیکھتے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سی عبادت کر رہا ہے، کیسے مصلی پہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کیسے حیران ہو گیا. 3 راتیں گزاری. صبح مؤذن اذان دیتے تو ساتھ کی آنکھ کھلتی، خوب مزے کی نیند لے رہے ہوتے. ہاں نیند غفلت کی نہیں تھی. جب بھی کروٹ لیتے زبان پر سوائے اللہ کے نام جاری ہونے کے اور کوئی جاری لفظ نہیں ہوتا. 3 دن ہوئے. سعد سے کہنے لگے سعد سچی بات یہ ہے تجھے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے اور میں دیکھنا چاہتا تھا تو خلوتوں اور تنہائیوں میں کون سی نیکی کرتا ہے تاکہ وہ میں بھی کروں، یہ سعادت مجھے بھی ملے. تو سعد کہنے لگے جو تم نے دیکھا بھائی ہم تو وہی کر رہے، ہم تو وہی کر رہے. جب حضرت عبداللہ جانے لگے سعد نے پیچھے سے بلایا، کہا سعد ایک بات ہے، جب رات کو بسترے پہ جاتا ہوں اپنے دل کو دیکھتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے برائی، کسی کے لیے کھوٹ، کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے برائی تو نہیں ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں. حضرت عبداللہ فرمان لگے ھذا لا نطیق بہ، ارے بھائی یہی تو وہ نیکی ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ خوبی ہے کہ اللہ کے نبی تجھے زمین پر جنت کی بشارت دے رہے، یہی تو وہ خوبی ہے. نفل پڑھنا آسان، تسبیح پڑھنا آسان، ذکر کرنا آسان، میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف رہے یہ اصل ہے. میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف رہے یہ اصل ہے. میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کھوٹ نہ ہو. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یا معاشر من اسلم بلسانہ ولا یفضی الایمان الی قلبی، اے وہ لوگوں جن کا اسلام صرف زبان پر ہے دل پہ نہیں آیا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ایذا کا باعث نہ بنو، مسلمانوں کے لیے بدگمانیاں نہ کرو، مسلمانوں کی کمزوریوں پر نظر مت ٹکاؤ، ان کے ٹو میں مت رہو، ان کی خلوتوں کی زندگی کی برائیوں میں کمزوریوں کو مت تلاش کرو. یہ اللہ کے نبی نے اس شخص کے کہا جس کا اسلام صرف زبان پر ہے، اس لیے کہ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے پھر زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، پھر اپنے ہی اپنے عیب نظر آتے ہیں، اپنی اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، لوگوں کے نظروں سے لوگوں کی پھر کمزوریاں نظر نہیں آتی. جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد مت کرو، بغض نہ رکھو، اور کسی کی خلوت کی زندگی کی کمزوریوں کو مت تلاش کرو، کسی کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کے درپے مت رہو، بدگمانی مت کرو. تو اس شخص نے بدگمانی کی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بدگمانی مت کرو. اور خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نیک بندے، صلحاء، علماء، جن کی زندگی اللہ کے دین پہ وقف ہیں، جن کی زندگیوں میں نظر آ رہا ہے دین کے کام، جن کی زندگی اللہ نے قبول کی ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیا بدقسمتی کا دور ہے، مسلمانوں کیا صحابہ کی ان کمیوں کو پیش کیا جاتا ہے جن کمیوں کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا، اور ان کمیوں کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کے دلوں سے ان کی عظمت، احترام، ان کا ادب نکالا جاتا ہے. ایسے تذکرے اللہ کے نبی فرمایا کر لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولو، ان میں کوئی میرا سسر ہے، کوئی میرا داماد ہے، ہاں، اور انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا مجھے ٹھکرا رہی تھی، کل قیامت میں انہوں نے تمہارا گریبان پکڑا تو میں نہیں چھڑا سکتا. جن کی زندگیاں دین پہ لگی ہیں، جن کی ساری صلاحیتیں دین پہ لگی ہیں، شیطان انہی کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. تو دین کہاں سے سیکھو گے؟ ہماری اولادوں کی تربیت پھر کہاں ہوگی؟ پھر ہماری اولادوں کی نسلوں کی تربیت کہاں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی نہیں، بدگمانی نہیں، اور فرمایا
ایسی بدگمانی ایسا گناہ ہے، اگر یہ سچ ہو جائے تو تمہیں کون سا اجر ملا، اور بدگمانی اگر غلط ہے تو خامخواہ کا بوجھ ہے. اگر سچ بھی ہے، اس کی غلطی ہے بھی، تمہیں کون سا اجر ملے گا. اور اگر غلط ہے تو کل قیامت میں یہ سچ کرنا ہوگا اللہ کے دربار میں. کل قیامت میں یہ سچ کرنا ہوگا اللہ کے دربار میں کہ تم نے یہ گمان کیا تھا، بدگمانی کی تھی، یہ بد زبانی کی تھی، اس کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، اب سچ کر کے دکھاؤ، اب یہ سچ کر کے دکھاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا ہے. اور خاص طور پہ فرمایا کہ جب تمہیں ابو قلابہ رحمت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہیں کسی بھائی کے بارے میں کوئی خبر ملے اور تمہارے سامنے اس کی زندگی نیکیوں کی بھی ہے، خیر کے کام بھی اس کے سامنے ہیں، تو تم اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے یہ ہو گیا ہو. اور اگر نہ ملے کوئی عذر تو تم یہ خیال کرو کہ مجھے نہیں پتا ہوگا، اس نے جو یہ کیا ہوگا کسی عذر ہی کی وجہ سے کیا ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ ظاہری زندگی، عمل کی زندگی آپ کو نظر آ رہی ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغائر پر اصرار نہیں ہے، اور پھر کوئی ابھی آپ کو اس کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، آپ کہیں گے یہ غلط ہو سکتی ہے، یا آپ یہ کہیں کوئی عذر ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی عذر بھی نہیں نظر آ رہا تو آپ یہ خیال کریں کہ میرے علم میں نہیں ہے، یقیناً کوئی عذر ہوگا. ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے، یوں مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، حسن ظن رکھو اور اچھا خیال رکھو، اچھا خیال رکھو. پھر اللہ رب العزت بھائی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. سبحان اللہ. بیماری آئی تو 18 سال آئی اور اللہ رب العزت حسن دوبالا کر رہے ہیں، شباب دوبالا کر رہے ہیں، دولت کے ڈھیر لگا رہے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور دعا رائے گاہ نہیں جاتی، دعا بے اثر نہیں ہوتی. دعا یقین کے ساتھ کی جائے، پورے ادب کے ساتھ کی جائے، پورے شرائط کے ساتھ کی جائے، اللہ کی ذات پہ پورا اعتماد اور یقین ہو، وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. اللہ نے یہ سونا بھی دے دیا، چاندی بھی دے دی. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ فرمانے لگے، حضرت نہا رہے تھے، ابو ایوب انصاری، حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، تو آپ جلدی انہیں سنبھالنے لگے. اللہ نے کہا اے ایوب ابھی بھی بس نہیں ہے، ابھی بھی بس نہیں ہے. تو حضرت ابو ایوب فرمانے لگے اے اللہ، آپ سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جب عطا آپ کی طرف سے ہو، عطا آپ کی طرف سے ہو، نوازش آپ کی طرف سے ہو، تو کہاں بے نیازی دکھا سکتا ہوں؟ اللہ کے سامنے تو مجھے نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے اب اور ضرورت نہیں ہے، بے ادبی ہو جائے گی. اللہ جب مل آپ کی طرف سے رہا ہے، عطا آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو پھر میں بے نیازی کیسے دکھاؤں؟ پھر تو میں اپنا فقر ہی دکھاؤں گا، اپنا احتیاج ہی دکھاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اور میں محتاج ہی محتاج ہوں. تو اللہ رب العزت بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. ہاں بس اوقات آزمائشیں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. ہاں اپنا احساس ضرور ہو کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، دوسرا کوئی آزمائش میں ہے اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اللہ اس کی گناہ معاف کر رہا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہے. اپنے بارے میں یہ خیال رکھ لو کہیں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، کوئی کمزوری تو نہیں ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہو رہی ہے. دوسروں کے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں بدگمانی، یہ دین کی سمجھ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے.